بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حملوں میں شدت آتی چلی جا رہی ہے، حملے پہلے سے زیادہ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی ایران کی طرف سے، ان کی پاسداران انقلاب تنظیم کی طرف سے، جو کہ ایک پیرالل فوج ہے ایران کی، ان کی طرف سے کچھ ہی دیر پہلے یہ اعلان سامنے آیا ہے کہ ہم نے اب تک کے سب سے بڑے حملے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ جس طرح سے اسرائیل نے نشانہ بنانے کا کہا کہ جی اب ہم شہروں کو نشانہ بنائیں گے، بڑے حملے کریں گے، تو جوابی کارروائی میں ایران کی طرف سے بھی پاسداران انقلاب نے یہ اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف تباہ کن حملوں کا ہم نے آغاز کر دیا ہے، اور یہ حملے پہلے سے زیادہ بڑے ہیں، پہلے سے زیادہ طاقتور ہیں اور پہلے سے زیادہ تباہ کن ہیں۔ پاسداران انقلاب ایک پیرالل فوج ہے ایران میں، یہ دنیا میں شاید اپنی طرح کا ایک انوکھا ادارہ ہے کہ جہاں لاکھوں فوجی ہیں جو کہ باقاعدہ حکومت کو نہیں، وہ ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو جواب دہ ہوتے ہیں یا ان کے انڈر آتے ہیں، اور ان کی اپنی ایک طرح سے تنظیم، بحریہ، فضائیہ، بری، تینوں طرح کی اپنی فوج ہے پاسداران انقلاب کی، اور نیوکلیر ریسرچ، دیگر داخلی معاملات، اور اسلامی انقلاب کے بعد سے یہ فورس عمل میں آئی جو 1979 میں اسلامی انقلاب آیا تھا ایران میں، تب سے یہ فوج وہاں پر موجود ہے۔ تو ایک ریگولر فوج ہے، ایک ریگولر آرمی ایران کی، دوسری یہ پاسداران انقلاب ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل پر ایک نئی فضائی حملوں کی لہر کا آغاز کیا ہے جو شدت اور ہدف کے اعتبار سے پہلے سے کہیں زیادہ سنگین اور تباہ کن ہے۔ کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک اسرائیل کی جارحیت کا مکمل خاتمہ نہیں ہو جاتا اور خطے میں پائیدار امن قائم نہیں ہو جاتا۔ سرکاری بیان میں کہا گیا ہے، ہم اپنی سرزمین، خود مختاری اور عوام کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں، اور اسرائیل کو تمام اقدامات کا سخت جواب دیا جائے گا۔ اور اس نے مزید اشتعال انگیز کارروائیاں جاری رکھیں تو ہم بھی کارروائیوں کو اور زیادہ تیز بھی کریں گے، شدید بھی کریں گے اور وسیع بھی کریں گے۔ اسرائیل نے بھی ان حملوں کی تصدیق کی ہے۔ نقصانات کے بارے میں کوئی تفصیل ابھی جاری نہیں کی کہ ہاں ہم پر پہلے سے زیادہ بڑے حملے ہونا شروع ہو گئے ہیں، پہلے سے زیادہ تباہ کن ہیں، لیکن تفصیل نہیں بتا رہے کیا کیا ہوا ہے، اور کہا ہے کہ اب ہم جوابی کارروائی پر بھی غور کر رہے ہیں۔ تو جو اسرائیل کرتا ہے ایران اس کا جواب دیتا ہے، جس جگہ کو اسرائیل ٹارگٹ کرتا ہے اسی طرح کی جگہ کو پھر ایران بھی ٹارگٹ کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اب سی این این نے کنفرم کیا ہے، سی این این کی طرف سے یہ کنفرم کیا گیا ہے کہ جو اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے موساد، اس کے ہیڈ کوارٹر پر بھی حملے ہوئے ہیں، اور یہ سنیے۔ In Tel Aviv, that among the targets were Israeli airfields, but also, and this is crucial, the headquarters of Mossad, the international intelligence service of Israel, which is inside Tel Aviv. It's in the northern part of Tel Aviv, but it's in the city. It's in a densely populated area. سی این این کا جو انٹرنیشنل چیف کورسپونڈنٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تل اویو میں جہاں بہت زیادہ آبادی ہے وہاں پر ہی موساد کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور وہاں اس جگہ کو نشانہ بنایا ہے ایران کے میزائلوں نے۔ Concern is if you're firing, even though Iran might consider that a military target, it is in a densely populated city with civilians around it, and that's just one more layer. سی این این کہہ رہا ہے کہ ان کا کورسپونڈنٹ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ یہاں پر بڑی آبادی ہے تو اگرچہ انہوں نے موساد کو نشانہ بنایا لیکن یہاں پر اتنے زیادہ شہری بھی رہتے ہیں تو خطرات ہیں، لیکن یہی خطرات تو ایران کے لیے بھی ہیں، یہ بھی تو ایک بات ہے کہ ان کے لیے بھی خطرات ہیں۔ اچھا، G7 ممالک کا اجلاس ہوا، اس میں کہا گیا کہ جی ہم تو اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک اور خبر یہ سامنے آئی ہے کہ بھارت کو سفارتی تنہائی کا سامنا ہے۔ یہاں G7 میں بھارت کے مودی صاحب کو کسی نے لفٹ ہی نہیں کروائی، اور اس کے ساتھ ساتھ چین کا بھی ایک اعلان سامنے آیا ہے جو بڑا اہم ہے موجودہ صورتحال میں۔ دنیا امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے، زوال پذیر سلطنتوں سے سبق سیکھیے، چینی صدر کا دو ٹوک پیغام۔ اگر امریکہ دنیا کا احترام نہیں کرے گا تو سبق سیکھے گا۔ دنیا امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے، چینی صدر شی جن پنگ نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے۔ یہ بریکنگ نیوز اس وقت چل رہی ہے کہ چین کے صدر کا اس طرح کا یہ پہلا پیغام ہم دیکھ رہے ہیں حالیہ دنوں میں، خاص طور پر جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے ایران اور اسرائیل کی، اس میں بیان آیا ہے۔ تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ ہر سلطنت کو زوال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے عالمی طاقتوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا اب امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے، اور اگر امریکہ نے دنیا کا احترام کھو دیا تو وہی انجام دیکھے گا جو ماضی کی زوال پذیر سلطنتوں کا ہے۔ چینی صدر کا کہنا تھا کہ تاریخ گواہ ہے کہ ہر طاقتور سلطنت نے خود کو ناقابل شکست سمجھا، مگر ہر ایک کا سورج آخر کار غروب ہوا۔ آج سے 100 سال پہلے برطانوی سلطنت عالمی تجارت پر چھائی ہوئی تھی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ اس سلطنت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا، لیکن وہ وقت بھی آیا جب برطانیہ عالمی منظر نامے سے پیچھے ہٹ گیا۔
شی جن پنگ نے مزید کہا کہ 200 سال قبل فرانس یورپ کے افق پر غالب تھا اور ایک وقت تھا کہ جب ہسپانوی تخت و تاج منیلا سے لے کر میکسیکو تک حکومت کر رہا تھا۔ ہسپانوی بادشاہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی عظمت ہمیشہ قائم رہے گی، لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ ہر سلطنت کو زوال کا سامنا کرنا پڑا۔ چینی صدر نے یہ بھی کہا کہ اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ عالمی سیاست اور معیشت میں ہمیشہ کے لیے ناگزیر ہے تو وہ ماضی کی ان سلطنتوں سے سبق لے۔ وقت بدلتا ہے، قومیں بدلتی ہیں، جو قوم دنیا کا احترام نہیں کرتی وہ خود اپنے زوال کی راہ ہموار کرتی ہے۔ باقاعدہ نام لے لے کر انہوں نے تاریخ بھی بتائی، اور اسی طرح یہ باقی بات درست ہے، انہوں نے تو حالیہ 100 سال پھر 200 سال کی تاریخ بتائی ہے، ہزاروں سال، ہزارہا سال کی تاریخ دیکھیے، واقعی صحیح ہے، عروج کو زوال کی بالکل بات درست ہے۔ سدا بادشاہی صرف رب تعالیٰ کی ہے۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں موساد اور امان کے مراکز پر میزائل حملے۔ پھر اس کے علاوہ تہران سے بھی خبر ہے کہ اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف اور ڈپٹی چیف شہید ہو گئے ہیں۔ تو مسلسل دونوں طرف اٹیک ہو رہے ہیں، پہلے بھی ان کے جو ٹاپ کے لوگ تھے وہ مارے گئے، اور اب پھر دیکھیے شہادتیں ہوئی ہیں۔ ایک بڑی دلچسپ خبر آئی کہ پی آئی اے کے پائلٹ نے، جی ہاں پی آئی اے کے پائلٹ نے دوران پرواز میزائلز کی ویڈیو بنا لی، اور وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی، اور 35,000 فٹ کی بلندی پر دور کی چیزیں بھی نظر آتی ہیں۔ ترجمان پی آئی اے کی پائلٹ کی ایرانی میزائلوں کی ویڈیو بنانے پر وضاحت، انہوں نے بتایا کہ جی وہ اتنی دور تھے لیکن اونچی بھی اتنی جگہ پر تھے کہ جب اتنی دور سے بھی اگر آپ بنائیں ویڈیو تو وہ نظر آتے ہیں میزائل باقاعدہ روشنی کی طرح سے، ایک بالکل ایسے جیسے ایک روشنی کی آپ دیکھیں لائٹ سی وہ جا رہی ہے تیر کی شکل میں، وہ اس صورت میں نظر آ رہے ہیں بہت دور سے، اور یہ بڑی ویڈیو وائرل ہوئی۔ پھر ظاہر ہے کہ ترجمان پی آئی اے نے اس کی تصدیق کی تو وضاحت بھی کرنی پڑی کہ ویڈیو کیا ہے، کیوں ریلیز کی گئی اور کس طرح سے بنائی گئی۔ پھر یہ خبر بھی دلچسپ ہے کہ جی ایرانی میزائل حملے روکنے کے لیے اسرائیل کو کتنے کروڑ ڈالر خرچ کرنے پڑ رہے ہیں، یہ اب اس پر سٹڈیز ہو رہی ہیں کہ اسرائیل کا کتنا خرچہ آ رہا ہے، اکانومی اس کی کیا اس کو سنبھال سکے گی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق پیر کی شب ایران نے اسرائیل پر جس طرح میزائل داغے، اس طرح کے حملے روکنے پر تقریباً 28 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کی لاگت آتی ہے۔ اب آپ سوچئے ذرا، اور یہ 28 کروڑ 70 لاکھ ڈالر ہر حملے کو روکنے کے لیے خرچ ہو رہے ہیں، تو ٹوٹل کتنا خرچہ آ رہا ہے یہ اسرائیل کے اپنے ادارے اس بارے میں بتا رہے ہیں، تو سوچیں کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ جو خبر ہے کہ اسرائیل کے ٹھکانوں کو جس طرح نشانہ بنایا گیا ہے، اس میں دیکھیے ایران کی پاسداران انقلاب نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے مرکز پر حملہ کر دیا، جس کے بعد موساد کے مرکز میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ تل ابیب میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد اور فوجی انٹیلیجنس ادارے امان کے مراکز کو براہ راست نشانہ بنایا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلوں نے مقبوضہ فلسطین علاقوں میں مختلف مقامات کو نشانہ بنایا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جو ان کا مین ٹیلی ویژن سینٹر ہے ایران کا، اس کو بھی اسرائیل نے نشانہ بنایا ہے، اور اس کی بھی ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے کہ ٹرانسمیشن کے دوران خاتون بیٹھی ہوئی ہیں اور اسی دوران حملہ یہ ہوا میزائل سے، اور باقاعدہ وہ لرز گیا سارا جو انفراسٹرکچر تھا، ساری بلڈنگ ہل کے رہ گئی اور خاتون اٹھ کر چلی گئیں۔ پھر دوبارہ کہتے ہیں جی آ کر انہوں نے دوبارہ سے کام کا آغاز کر دیا، حالانکہ وہ بلڈنگ بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ تباہ ہو گئی ہے اور اس میں اب دوبارہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اب دونوں طرف سے یہ اٹیکس ہو رہے ہیں، اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جی سرکاری ٹی وی ایران کا چونکہ چیزیں بتا رہا ہے تو اسرائیل اس کو بھی پھر اٹیک کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے جی اس وقت تازہ ترین صورتحال، اور اس میں اب بڑی طاقتیں بھی میدان میں آتی نظر آ رہی ہیں۔ کہیں G7 ہے تو وہ اسرائیل کی حمایت میں آ رہا ہے، ادھر چین جو ہے وہ امریکہ کو متنبع کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر پھیل گئیں تو پھر یہ اور زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں کہ کوئی اور ملک بیچ میں آ گئے۔ ابھی یہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل اور ایران ہی سامنے ہیں، لیکن پیچھے ان کو سپورٹ دوسرے ممالک کی ضرور ہے کسی نہ کسی طرح سے۔ اسرائیل کی تو بہت ہی واضح ہے، ایران کو اس طرح بالکل واضح سپورٹ نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو اس کو کہیں مدد مل رہی ہے، اور اگر یہ واضح ہو گئی اور بالکل میدان میں دونوں طرف سے کچھ طاقتیں آ گئیں تو پھر تو پوری دنیا کے لیے خطرات ہو جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔